حي على الصلاة. سے لے کر بھاگے جان بچانے، اور بچہ جب بہت دیر گزر چکی ہے تو دودھ کے مارے، بھوک کے مارے تو پریشان ہے، بچہ بھوک کے مارے پریشان ہے، رو رہا ہے۔ دادا ادھر جان بچانے کی فکر میں ہے تاکہ لوگ اندھیری رات میں جان نہ سکے کون بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ جب اضطرار کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دادا کے سینے سے دودھ جاری کر دیا۔ دادا کے سینے سے، ہاں میرے بھائیوں، یہ میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ ہاں یہ میرا اللہ ہے۔ اب بچے کی بھوک مٹ گئی، بچہ سو گیا، یہ اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ اصل میں نگاہ جہاں سینٹرلائز ہے، مرکوز ہے، وہ ہے سامان اور اسباب، بنی ہوئی چیزیں۔ اللہ سے نگاہ ہٹ چکی ہے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت کو قائم کیا تھا، اس محنت کی اساسی بنیادی چیز یہ ہے کہ نگاہوں کو اللہ پر جمع ہو، اللہ کے وعدوں، اللہ کی وعیدوں، اللہ کے خزانے، اللہ کی صفات اور اللہ کے اوپر نگاہ جمع ہو۔ اور میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے اس وقت، یہ اس وقت نہیں، یہ اس وقت نہیں، یہ اس وقت نہیں۔ یہ فساد فی الارض، زمین کے بگاڑ کا سب سے بڑا بگاڑ ہے، جس کو لوگ بگاڑ کہنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے جیسے بھی نہیں کہنے کو تیار، ہمارے جیسے بھی لوگ کہنے کو نہیں تیار۔ حالانکہ اس بگاڑ کا سب سے بڑا حصہ جو بگاڑ کہلائے گا وہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ سے ہٹ گئی ہے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے وعدوں سے، اللہ کی وعیدوں سے اور اللہ کے خزانوں سے اس کی نگاہ ہٹ گئی ہے، اس کی قدرت سے نگاہ ہٹ گئی ہے، اس کی طاقت سے اس کی نگاہ ہٹ گئی ہے۔ یہ بڑا بگاڑ ہے، یہ بڑا بگاڑ ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ان تبلیغ والوں کا ایمان نہیں بن پا رہا۔ کیا کہتے ہیں ان تبلیغ والوں کا؟ جبکہ ہماری زندگی جو ہے اور جو ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سب دیکھیں کہ اسی بات کے مٹانے پر دنیا جمع ہے، دنیا یہ پہلے سے زیادہ سنگین، پہلے سے زیادہ نازک، پہلے سے زیادہ اس کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے سے خطرہ کم تھا، اس کے امکانیات جو تھے وہ کم تھے، اب تو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہر لمحے ہماری نگاہ اللہ سے ہٹانے والی جتنی چیزیں موجود ہیں، آج سے 15 سال پہلے، 25 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے، 75 سال پہلے نہ تھی، جو آج ہیں، اور بڑھیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ چیزیں اور بڑھیں گی جو ہماری نگاہ کو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے، اللہ کی صفات سے ہٹائیں گی، وہ ہٹانے والی، یہ بڑھے گی، یہ بڑھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سدھار کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ کیا ہو؟ یقین ہو، یقین۔ اور بگاڑ کا بنیادی پہلو یہ ہے لمبی اسکیمیں ہوں، کیا ہوں؟ لمبی اسکیمیں ہوں، منصوبے ہوں، پروجیکٹس ہوں۔
ہاں یہ بگاڑ ہے. جس کو دنیا نے ڈریم لائف بتایا, جس کو دنیا نے ڈریم لائف بتایا, آپ کے ڈیزائرز کیا ہیں, آپ کے ڈریمز کیا ہیں. نبوت کی زبان میں لمبی لمبی اسکیم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمبی لمبی. ہاں یہ بگاڑ ہے. نبوت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بگاڑ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پڑھا لکھا پن ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پڑھا لکھا پن ہے. یہ تعلیم یافتہ سمجھدار ہوشمند ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے ڈیزائرز اور ہمارے ڈریمز کیا ہیں. ہمارے ڈیزائرز اور ہمارے ڈریمز کیا ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ بڑھنے کی دلیل ہے. پچھلے 3 سے 6 مہینے کے اندر مسلمانوں نے جتنا سودی پیسہ اٹھایا ہے یہ پچھلے 50 سال میں بھی نہیں اٹھایا. میں ہوا میں نہیں کہہ رہا, کوئی سوچے معلوم نہیں کہاں سے آنکڑے لے آئے. میں پکے آنکڑے, پکے اعداد و شمار کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. پچھلے 4 سے 6 مہینے کے درمیان مسلمانوں نے جتنا پیسہ بینک سے اٹھایا ہے, سود سے اٹھایا ہے, اتنے 50 سال میں نہیں اٹھایا. کیوں؟ کسی ایک شعبے کی مار سے بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ کسی ایک شعبے کی مار سے بچ جائیں. کسی ایک شعبے کی مار سے, اس کی تحقیق و تفتیش اور اس کی نوٹس سے بچ جائے. نگاہ کہاں ہے؟ اللہ پر. اگر اللہ پر ہوتی تو یہ مسلمان کہتا میں فاقے سے رہ لوں گا, میں زمین پر پیدل چل لوں گا, لیکن اپنے اللہ کے غصے کو نہیں بلاؤں گا, اپنے اللہ کے قہر کو نہیں بلاؤں گا, اپنے اللہ کے غضب کو نہیں بلاؤں گا. جبکہ میرے اللہ نے کہا ہے اگر تم سود کی لین دین سے نہیں رکو گے تو میں تمہارے خلاف جنگ چھیڑوں گا. ہے کوئی جیتنے والا؟ ہے کوئی جیتنے والا؟ ہے کوئی جیتنے والا؟ کوئی دیش, کوئی ملک, کوئی تاجر, کوئی اتھارٹی, کوئی بڑا پہلوان اللہ کی جنگ سے جیتنے والا ہے؟ جیت کے دکھاؤ. ہاں میرے بھائیوں, یہ بات ہے, یہ بات تو بگاڑ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے لمبی لمبی اسکیمیں, لمبی لمبی اسکیمیں, لمبی لمبی اسکیمیں, لمبی لمبی اسکیمیں, لمبی لمبی اسکیمیں. اور سدھار کا بڑا پہلو یہ ہے یقین. یقین کس پر یقین؟ چیزوں پر نہیں, اللہ پر, اس کی صفات پر, اس کی قدرت پر, اس کی طاقت پر, اس کے خزانوں پر, اس کے وعدوں پر, اس کی وعیدوں پر. آدمی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ بھائی اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی محنت کا ایک بڑا حصہ ہے. وہ یہ کہ انسانوں کی نگاہ سامان سے, اسباب سے, چیزوں سے, بندوبست سے ہٹاؤ, اللہ کی ذات پر لاؤ, ان کی صفات پر لاؤ, طاقت و قدرت ان کے خزانوں پر لاؤ, ان کے وعدوں اور وعیدوں پر لاؤ, ان کے وعدے اور وعیدوں پر لاؤ. دیکھو میرے بھائیوں, انسان کا بگاڑ جو ہے وہ ذہن سے شروع ہوتا ہے, ذہن سے شروع ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز اس کے ذہن میں داخل ہوتی ہے اور وہاں جمتی ہے, ٹھہرتی ہے, رکتی ہے, پھر وہ جگہ بناتی ہے, پھر زبان کے راستے سے باہر میں نظریے کی شکل و صورت میں باہر آتی ہے. اگر یہ آنے والی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں یہ ارتداد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ارتداد ہے, یہ دین سے پھر جانا ہے. یہ منہ سے نکلنے والا جو جملہ ہے یہ ایک نظریہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہا ہے. یہ ارتداد. ہمارے حضرت نے فرمایا
کہ دنیا میں 3 بڑے دور گزرے ہیں ارتداد کے۔ ایک دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مسیلمہ کی صورت میں، مسیلمہ کی یہ بڑا سنگین حملہ تھا، بڑا سنگین حملہ تھا۔ پھر دوسرا ایک مذہب کی طرف سے ہمارے درمیان ایک ایسی محنت کا قائم کرنا جس سے اس حضور والی نبوت سے ہٹ کر ایک اور دوسرے نبوت کی طرف چلا جانا۔ یہ بھی بڑا درجے کا حملہ تھا، بڑے درجے کا بہت بڑا سنگین حملہ تھا۔ اور ہمارے آپ کے وقت کا، ہمارے آپ کے ٹائم کا، ہمارے آپ کے درمیان کا ارتداد ہے، یہ پیچھے کے دونوں سنگین حملوں یعنی ارتداد کے مقابلے میں بہت زیادہ سنگین ارتداد کا حملہ ہے۔ وہ یہ کہ خود ارتداد میں پڑا ہوا اپنے کو مرتد نہیں سمجھتا، اس کے گھر اور خاندان اور محلے کے لوگ اس کو مرتد نہیں سمجھتے، نہ وہ خود اپنے آپ کو مرتد سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر خاندان محلے کے لوگ اس کو مرتد سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے سنگین ہے، یہ سب سے سنگین ارتداد ہے، یہ سب سے خطرناک ارتداد ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری دعوت میں یہ جو ہماری محنت ہے نا، ہماری اس محنت میں ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ بول ایک ہو۔ ارے بھائی، بول ایک بول کا مطلب کسی کے بول کو دہرایا جائے، نہ کہ ہم اپنے لفظوں میں اس بول کو بولیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے شبدوں میں، لفظوں میں اس بول کو بولیں، یہ ایک بول نہیں ہے، بلکہ اس ایک کے کہے ہوئے بول کو دہرانا، یہ اصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، آپ لوگ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں آپ سے پوری طرح معافی، حالانکہ میں معافی مانگنے کا گفتگو کے اندر اتنا قائل نہیں ہوں، لگے بری لگے، لیکن مانگ رہا ہوں معافی۔ میں نے ابھی 3 ہفتے پہلے یہ بات کہی کہ ہماری جو جماعتیں، مسجد وار جماعتیں شب گزاری میں نہ آئیں، وہ ہمارے کام پر نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت تک یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بات بھی نقل کی کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں یہ بات ہے کہ جو لوگ شب گزاری میں نہیں آتے ہیں وہ مرنے سے پہلے دعوت کے کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس پر ہمارے ایک حلقے نے باقاعدہ اس پر اعتراض کیا، مولوی صاحب تو اپنے پیٹ سے کہا دیں، مولوی صاحب تو اپنے پیٹ سے کہا دیں، ہم کام کرتے ہیں، کام پہ کیسے نہیں ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، یہ جو ذہن ہے نا، اس ذہن نے ساری محنت کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نمک ہی نہیں پڑا ہانڈی، جیسے کسی ہانڈی میں نمک نہ پڑا ہو، اس ہانڈی کا کیا مزہ ہے؟ تو اس چیز نے ہماری محنت کو بے مزہ کر دیا۔ حالانکہ ہماری محنت کی پہچان یہ تھی کہ جو